اجمیر میں جو اللہ کا پیار ملا، بہت پیار ملا. آپ کو ایک بات بتاؤں جو راز کی بات ہے. اجمیر میں بیان کرنے کے واسطے گیا تھا، لیکن اجمیر میں نہیں، اجمیر میں آگے ایک گاؤں ہے، وہاں مجھے بیان کرنا تھا. لیکن جب بیان کرنے والوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا دیکھو میں آؤں گا، اجمیر آؤں گا، لیکن کوئی ایسا انتظام کرنا کہ خواجہ کے دربار میں آرام سے میں پہنچ جاؤں. بولو سبحان اللہ. اور ہوا بھی، ان لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا، اتنا اچھا انتظام کیا کہ میں جیسے انٹر ہوا نا، میں نے دیکھا بہت بھیڑ، اتنی بھیڑ. تو میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے کیا انتظام کیا؟ کہا قاری صاحب فکر مت کرو، آرام سے پہلے چائے تو پیو. میں نے کہا چائے نہیں پیوں گا جب تک خواجہ کے دربار میں حاضری نہیں دوں گا. تم ایک بار مجھے حاضری کروا دو، میں فاتحہ پڑھ لو اور مجھے جو پڑھنا ہے پڑھ لو اور جو کہنا ہے کہہ دو، اس کے بعد میں تم مجھے چائے پلانا. تو پھر وہ لوگ مجھے لے گئے، ایک عجب انداز سے گیٹ میں سے لے گئے اور بالکل خواجہ کے سامنے میں پہنچ گیا. اچھا پہنچ گیا، پھر میں آ گیا. آنے کے بعد میں نے چائے وغیرہ پینا شروع کی. پھر اچانک مجھے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ قاری صاحب آپ کو تو بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا کہاں بیان کرنا ہے؟ بس کہا 10 قدم پر خواجہ کا مزار ہوگا، ادھر دیکھو تو خواجہ نظر آئیں گے، ادھر دیکھو تو گنہگار نظر آئے گا. اور پھر وہاں پر ایک اتفاقی طور پر بیان ہوا، امامہ پہنایا گیا. میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی بس دعا کرو کہ خواجہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی دے. میں نے وہاں جا کر دعا مانگی، اللہ وہ دن دینا، قیامت میں وہ دن دینا، ایک دن ایسا دینا کہ خواجہ کی پیشانی چومنے کا میرے جیسے کو موقع مل جائے. بولو آمین، بولو ہم سب کو موقع مل جائے. بولو سبحان اللہ. ہم آ رہے اس بات پر آ رہے، لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ذرا ہمت دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8ویں مہینے میں آئے اور کہا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو وہ باہر آئیں گے کیا بنیں گے؟ کلیم اللہ. ساتھ میں بولو نا کلیم اللہ. اور حضرت موسیٰ خود بھی، آپ جواب نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی. بولو نا حضرت موسیٰ خود بھی کلیم اللہ اور آنے والے مصطفیٰ بھی کلیم اللہ. تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ بھی اللہ سے بات کرے، اور ہمارے نبی جو آئیں گے وہ بھی اللہ سے بات کرے، تو فرق کیا ہوا؟ میرے پیارو، قرآن نے فرق بتا دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن نے فرق بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک پہاڑ پہ جاتے تھے. بولو بے شک پہاڑ پہ جاتے. کس سے بات کرتے تھے؟ آواز نہیں آ رہی. کس سے بات کرتے تھے؟ لیکن اللہ کو کبھی دیکھا نہیں. بات کرتے تھے لیکن کبھی اللہ کو دیکھا. دیکھو کڑی کو کڑی سے جوڑو. بات کرتے تھے مگر کبھی اللہ کو دیکھا. ہاں حضرت موسیٰ کو تمنا بہت تھی اللہ کو دیکھنے کی، کیونکہ پہاڑ پر جاتے تھے اور کتنے سالوں سے اللہ سے بات کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بات ہی کرتے رہو گے یا اپنا چہرہ بھی دکھاؤ گے؟ اللہ بات ہی کرتے رہو گے یا اپنا چہرہ بھی دکھاؤ گے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کو دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روز پہاڑ پر آتا ہوں اور معلوم نہیں دن میں کتنی مرتبہ آتا ہوں اور کتنی مرتبہ اللہ آپ سے بات ہوتی ہے، مگر آپ کا چہرہ تو دکھاؤ نا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکو. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا میری ذات، میرے آگے 70,000 نور کے پردے اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں، تم بات کرتے رہو لیکن تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ایک بار تو بتا دو، اللہ ایک بار تو اپنا چہرہ بتا دو. اونلی ونس. اللہ ایک مرتبہ تو چہرہ بتا دو. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ وہ پہاڑ ہے نا پہاڑ، اس پر میں میری تجلی اتاروں گا. میں اپنے آپ کو نہیں بتاؤں گا. 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک پردے کا کنارہ اتنا ایک پردے کا اتنا کنارہ کھولوں گا، میری تجلی اتاروں گا. اگر حضرت موسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اگر تم نے پہاڑ پر میری تجلی کو دیکھا تو میں سمجھ جاؤں گا تمہاری آنکھوں میں بہت پاور ہے، پھر میں اپنے آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن اگر تم نے نہیں دیکھا تو پھر میں نہیں بتاؤں گا. یہ پورا واقعہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بولو 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 کہاں لکھا قرآن میں؟ کون سا پارا؟ 9واں پارا. بولو کون سا پارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ باتیں بہت ہو گئی، اب مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. قال رب ارنی انظر الیک
قال لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، لیکن اللہ نے فرمایا ایک شکل ہے، وہ کیا؟ اپنی تجلی کہاں اتاروں گا؟ بولو نا کہاں پر اتاروں گا؟ پہاڑ پر۔ اور اللہ نے اپنی تجلی اتاری، حضرت موسیٰ گئے اور اللہ نے اپنی تجلی اتاری۔ کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر اتاری، جیسے تجلی آئی پہاڑ چورا 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 پاؤڈر ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بولو حضرت موسیٰ، تو بتاؤ اللہ کو دیکھا؟ جب ہوش میں آئے نا، اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر کیا؟ کہا نہیں اللہ نہیں دیکھ سکتا، جب میں تجلی نہ دیکھ سکا تو تجھے کیسے دیکھوں گا؟ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ بے شک کلیم اللہ سے بات کی، مگر اللہ کو کبھی دیکھا؟ اور ہمارے نبی جب معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ، بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، 7 آسمانوں کو پار، بولو سبحان اللہ، 8 جنتوں کو پار، بولو سبحان اللہ، ارے سدرۃ المنتہا کو بھی پار، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے جنت الماوا کو بھی پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آ جاؤ، اور ہمارے نبی جب عرش پر گئے تو ایک طرف اللہ ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف میں کہتا ہوں میری زبان میں، ایک طرف مصطفیٰ ہے، دوسری طرف رب مصطفیٰ ہے۔ ہمارے نبی نے آمنے سامنے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بات تو کی، کلیم اللہ تو ہے، لیکن کیسے بات کی؟ آمنے سامنے، جس کو اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ مصطفیٰ، آ جاؤ عرش میں آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے، مصطفیٰ نے اپنا پاؤں مبارک عرش میں رکھا، ایک طرف مصطفیٰ ہو گئے، دوسری طرف رب مصطفیٰ ہو گئے۔ اب میں ایک سوال حلول والوں کو پوچھنے جا رہا ہوں، ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو نا ہمارے نبی نے اللہ کو، اور کیسے دیکھا؟ آمنے ساتھ میں بولو، کیسے دیکھا؟ آمنے۔ اچھا پہلی بات ہمارے نبی نے کیا کہی اللہ؟ پہلی بات، کیونکہ آپ بھی کسی کے یہاں جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ارے ہاں بولو نا، ہاں بھائی ہم حلول آوے تو کچھ لے کر آوے، صحیح ہے کہ نہیں آوے؟ ہاں تو ہمارے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے اور ہمارے نبی کو معلوم تھا آمنا سامنا ہونا ہے، تو کیا لے کر گئے ہمارے نبی؟ پہلی بات کیا کہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ارے حلول والوں کو معلوم ہے تو ہاں بولو، نہیں معلوم ہے تو نہ بولو، میں لکھا تھوڑی قبول کروا رہا ہوں آپ کا۔ ہمارے نبی نے وہاں اللہ کے سامنے پہلی بات کیا کہی؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے نا؟ موبائل کے بارے میں معلوم ہے؟ سب ایپیسوڈ معلوم ہے؟ موبائل کا فنکشن، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، اسٹیٹس سب معلوم ہے؟ رات کو ننگا گیری کرنا، کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہاں کرکٹ میں کیا ہو رہا اس کے لیے ایسا پریشان، یہاں اوٹے پہ جائے گا آملیٹ کھاتا ہوگا، اور معلوم ہے توے پہ جائے گا آملیٹ کھاتا ہوگا، چائے پیتا ہوگا، کافی پیتا ہوگا، اور کافی پیتے پیتے یار اس نے کیچ چھوڑ دیا تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا۔ ہاں اچھا پھر کیا کہے گا معلوم ہے؟ اسٹائل بنائے گا، اسٹائل ایسے بال وال کو تھوڑا یوں کرے گا، اور اس کے بعد میں پھر یوں ٹی شرٹ کو تھوڑا یوں کرے گا، اور پھر اس کے بعد بائک پر بیٹھے گا، اور وہ کرکٹر اس نے جو ٹی شرٹ کلر کی پہنا وہی کلر کی ٹی شرٹ اس نے پہنا، اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر لگا اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر لگا، اور یوں بائک کے اوپر پورے بھرے مجمع میں گئے۔ میں کہتا ہوں کیوں ایسا کیا؟ ہاں مولانا اس سے میں بہت محبت کرتا، آخری اوور میں آ کے جو کام کرتا ہے وہ میں اس سے بہت محبت کرتا۔ میں نے کہا حلول بلا حلول،
آئے گا مولانا پھر تو نہیں آئے گا. اچھا نہیں آئے نا اس کو کہنا بھائی جیسا مولانا کہہ رہے تھے نا عربی میں انت مشغول جدا، یعنی مطلب ہے کہ تو بہت بیزی ہے، ٹھیک ہے تو مت آ، میرے کو تیرے پاس بلا نا، میں حالول میں تیرا بہت بڑا فین ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو نہیں آ سکتا حالول، میں تو آؤں. تو کیا کہے گا؟ آپ کو بلائے گا؟ قسم اللہ کی وہ آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ آپ کے چہرے کو کچرے کے ڈبے سے بھی کم سمجھتا ہے، تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا، اس کے لیے ہم نے نبی کے پیارے بال مبارک کو چھوڑ دیا، اس کے لیے ہم نے ہمارے نبی کے کپڑے مبارک کو چھوڑ دیا. ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ یہاں میں آپ کو دیکھو نا، ابھی ہم کو سب معلوم ہے، موبائل کے بارے میں معلوم، کرکٹ کے بارے میں معلوم، فٹ بال کے بارے میں معلوم، بالی ووڈ کے بارے میں معلوم، ہالی ووڈ کے بارے میں معلوم، کون سی پکچر کتنا کماتی ہے، کم وقت پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے وہ کروڑوں کما کر گئی، تیرے کو کتنا ملا؟ اور آج افسوس میرے کو اس کا ہے کہ ہمارے نبی جب اللہ کے سامنے ہوئے تو پہلی بات ہمارے نبی نے کیا کہی، اور میرے کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کیسے ادا کروں، باقی معلوم سب کو ہے. چلو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے نبی کہاں پر؟ عرش پر. کس کے سامنے؟ جلدی جلدی بولو بولو، کس کے سامنے؟ ہمارے نبی نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ جیسے عرش میں گئے ہمارے نبی کا پہلا جملہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور ایک روایت میں اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، آپ سبحان اللہ بولنا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ والمبارکات للہ. کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی عرش میں انٹر ہوئے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ والمبارکات للہ، جس کا ترجمہ یہ اللہ میں آپ کے عرش میں آیا ہوں، آپ کے سامنے آیا ہوں، اے اللہ میں نے تن من دھن سب آپ کو نچھاور کر دیا. بولو نعرہ تکبیر. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تن من دھن، یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، اللہ سب کچھ آپ پر میں نے نچھاور کر دیا. اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی اللہ عرش میں اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا، تو اے مصطفیٰ سنو، میں نے بھی ساری سلامتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں میں نے تم پر نچھاور کر دیا. کس کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ اور اللہ. ہمارے نبی کو ہم لوگ یاد آئے، وہاں کہاں پر؟ عرش پر یاد آئے. کہا اللہ تو نے سلامتی بھی مجھے دی، رحمت بھی مجھے دی، برکت بھی مجھے دی، تو اللہ میرے کو اکیلے کو مت دے، میری امت کو بھی عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے وہاں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تو مجھے سلامتی دے رہا، رحمتیں دے رہا، برکت دے رہا، اللہ میرے امت کو بھی سلامتی عطا فرما، میرے ہر امتی کو رحمت عطا فرما، میرے ہر امتی کو برکت عطا فرما. ہمارے نبی نے وہاں جب ہم کو یاد کیا نا، تو یہ باتیں اللہ اور رسول کے درمیان ہو رہی تھی. وہ ساتویں آسمان پر سب فرشتے کان لگا کر سن رہے تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی نا، ہر فرشتے نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہر فرشتے نے اعلان کر دیا، ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں. بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بتاؤ بچوں کو اتحیات آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن یہ معلوم تھا کہ کہاں پر یہ بات ہوئی. اچھا ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی. جب ہمارے نبی وہاں سے ریٹرن ہونے لگے نا، تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہی بات ہوئی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر آپ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر میں نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہی تو بات ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، تیری امت پر نماز فرض کرتا ہوں، ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری قرار دیتا ہوں۔ اگر نماز فرض ہے تو اتحیات کا پڑھنا بھی فرض اور واجب ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہو تو بھی اتحیات پڑھنے کا، 4 رکعت والی نماز ہو تو بھی اتحیات پڑھنے کا۔ اسی لیے ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ میں آئے اور ہمارے نبی نے سب کو نماز سکھائی، تو جب اتحیات کا ٹائم آیا ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاۃ، اے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، نماز میں اتحیات پڑھنا پڑے گا تو نماز پوری ہوگی، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو کچھ صحابہ نے کہا ہم کو اتحیات یاد نہیں ہوئے تو نہیں یاد ہوئے اتحیات، تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا ضروری ہے پڑھنا، نہ یاد ہو تو اتحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی اتنی دیر بیٹھ جانا تو بھی تیری نماز ہو جائے گی۔ اتحیات پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اتحیات نہیں یاد ہے اتنی دیر بیٹھ جا جتنی دیر اتحیات پڑھی جاتی ہے تو بھی تیری نماز مکمل ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔